ایسی ہستیاں جنہوں نے کبھی قدم خلاف شریعت نہیں اٹھایا، جن کے مستحب بھی کبھی فوت نہیں ہوئے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا کہ حضرت کھائیے خربوزہ، تو آپ نے فرمایا میں نے حدیث میں تو پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے کیسے کاٹ کر کھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ مجھے کاٹنے کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے اپنے نبی کی سنت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ نبیوں کی فضیلت ولیوں پر کیسی ہے؟ آپ فرماتے ولی اللہ کی ساری زندگی، چاہے وہ قطب ہو، غوث ہو، وہ وقت کا مجدد ہو، فرماتے ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ داتا صاحب فرماتے میری ساری زندگی حضور کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ سلطان الہند جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، ان کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جو اٹھ کر حضور کے بارے میں بک بک کرے، بات کرے؟ اقبال تو کہتا ہے نا، ذاک ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی کی تعلیم سے بڑھ کر نبی کی تعظیم ہے، اور بخاری شریف میں ہے جی، کئی مقامات پر ہے کہ نبی کی تعلیم سے تعظیم افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ نبی کی تعلیم کیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، جب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے تو اس دوران حضور تشریف لے آئے۔ اب صدیق اکبر آگے کھڑے ہیں، پیچھے جلیل القدر صحابہ کرام کھڑے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، مولا کائنات، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، شیر صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ اسی دوران حضور تشریف لے آئے۔ یہ نبی کی تعلیم، لیکن نبی کی تعظیم نبی کی تعلیم سے بھی آگے۔ اب نبی کی تعلیم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آگے حضور کی بات، جب حضور آ گئے تو صدیق اکبر کی کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ حضور آ گئے؟ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو آ جاتی، جب حضور آ گئے تو خوشبو آ گئی۔ اور قبلہ عالم تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کو صرف خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے الطیف سرا من طلعته وشذ بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نیناد فوجا سر چڑھیا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور کی زلفوں سے جو خوشبو اٹھی، اس خوشبو کی وجہ سے اس جگہ گر گیا۔ صحابہ کرام حضور کی تعظیم کیسے کرتے تھے؟ میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے، واپس جا کر اپنے قوم کو بتایا۔ اس نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ حضرت عروہ بن مسعود جب واپس چلے گئے، جو منظر وہ کہنے لگا میں نے بڑے بڑے جی درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا ہے میں نے وہ منظر کہیں بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ کہتے واللہ ان ينتخم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم
فدلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ کہتے ہیں جی، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان حدیبیہ میں حضور تھوک پھینکتے تھے، زمین پر نہیں جاتی، صحابہ کے ہاتھوں پر جاتی، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کرتے تھے۔ جنہوں نے حضور کی تھوک کی اتنی تعظیم کی ہو، حضور کی ذات کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو ابھی جھگڑے چل رہے ہیں، انگوٹھے چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے۔ تو جب اس پہ بندہ دلیل مانگے، اس نے خواہ حضور سے محبت کرنی ہے، اس نے حضور سے کیا محبت کرنی ہے؟ اقبال کہتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں جو خیمہ کڑا ہے نا، یہ حضور کے نام کے ساتھ کڑا ہے۔ اس بات پر ہی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ پہلے قوموں نے کوئی ایک جرم کیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بنا، کس پر آسمان پھٹا، کس پر زمین پھٹی، کسی پر خون برسا، کسی پر مینڈک کا عذاب آیا۔ کون سا جرم ہے جو حضور کی امت نہیں کر رہی ہے؟ کیا ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ سب حضور کی وجہ سے، یہ سب حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے، عطا یا رب جلائے کرب فیوز عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کسی کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے۔ ہم تو اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری جو شکل سلامت ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے ہے۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ صرف حضور ہے۔ اور قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا پر وفاقی ہوگی تو پھر قیامت بھی حضور فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا، کدھر جا رہے ہو؟ آ جا، دنیا پہ تو نے وفا کی، اور آج اگر دنیا پر بندہ وفا نہ کرے تو بلکہ قیامت کے دن کیا بنے گا؟ لوگوں نے حضور سے محبت کرنے کے لیے بھی اپنا معیار دکھاتے ہیں۔ آج حضور سے وفا کرو، آج حضور سے محبت کرو، جب سارے تیری قبر پر مٹی ڈال دیں گے نا، وہاں صرف حضور نے ہی آنا ہے۔ اور آخری سوال بھی رب نے حضور کے بارے میں ہی رکھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو قبر میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے تھا، من ربو کا، بات ختم۔ آخری سوال رب نے رکھا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا پر اس نبی سے کیا وفا کی ہے۔ آج تو نے اپنا معیار نہ دیکھا، آج تو اپنا معیار نہ دیکھ، ہاں، آج تو اپنا معیار نہ دیکھ کہ حضور سے کس طرح محبت کرنی ہے، بلکہ حضور کی شان دیکھ کر حضور سے پیار کرے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔